حق اور سچ کی تلاش میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آج وہی حق اور سچ ایرانیوں کے ساتھ دکھ رہا ہے، یعنی سچ وہ جو چیز ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے اور حق کے لیے لڑ سکے۔ بہت سمے پہلے فارس یعنی آج کے ایران میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ وہ ایک بہت ہی امیر اور عزت دار پریوار سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پتا آگ کے پجاری تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اسی دھرم پر چلے۔ بچپن سے ہی سلمان کو آگ کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ ایک سوال اٹھتا رہتا تھا، کیا یہی سچا راستہ ہے؟ ایک دن جب وہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک چرچ دیکھا جہاں لوگ بڑی شانتی کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ اس عبادت کو دیکھ کر ان کا دل پربھاوت ہوا اور انہوں نے محسوس کیا کہ شاید سچائی یہاں سے ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے اپنے پتا کو اس کے بارے میں بتایا تو ان کے پتا ناراض ہو گئے اور انہیں گھر میں قید کر دیا۔ لیکن سلمان کا دل اب سچائی کی تلاش کے لیے بے چین ہو چکا تھا۔ انہوں نے موقع پا کر گھر چھوڑ دیا اور سچے دھرم کی کھوج میں نکل پڑے۔ اس کے بعد ان کی زندگی ایک لمبے سفر میں بدل گئی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہے، الگ الگ دھارمک گروؤں سے ملتے رہے اور ان سے سیکھتے رہے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ گرو بہت اچھے اور سچے تھے، لیکن کچھ لوگ دھوکے باز نکلے۔ ہر بار جب کوئی گرو دنیا سے جاتا تو وہ انہیں اگلے سچے ویکتی کے پاس بھیج دیتا۔ آخر کار ایک بزرگ عالم نے ان سے کہا کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ عرب کی زمین پر آئیں گے۔ یہ سنتے ہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترنت عرب کی طرف نکل پڑے، لیکن راستے میں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس طرح وہ مدینہ پہنچ گئے، لیکن اب وہ ایک غلام کی زندگی جی رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا، لیکن ان کے دل میں امید اب بھی زندہ تھی۔ کچھ سمے بعد مدینہ میں یہ خبر پھیلی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ یہ سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کچھ خاص نشانیوں کو پہچانا تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے جن کی خوشخبری تھی۔ اسی سمے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ غلامی ہی رہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ان کی مدد کی اور آخر کار سلمان فارسی کو آزادی مل گئی۔ اب وہ پوری طرح سے اسلام کی سیوا میں لگ گئے۔ ان کا دل ایمان سے بھر چکا تھا اور ان کی زندگی کا ایک مقصد صاف ہو گیا تھا۔ جب مدینہ پر دشمنوں کا خطرہ آیا اور جنگ کا سمے آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک ایسا صلاح سجھاؤ دیا جو عرب کے لوگوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے چاروں طرف ایک بڑی کھائی یعنی خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ یہ طریقہ بہت ہی کامیاب ثابت ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی۔ دشمن اس خندق کو پار نہیں کر سکے اور مسلمانوں کو ایک بڑی جیت ملی۔ اس جنگ کو خندق کی جنگ کے نام سے جانا گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے انسان تھے، لیکن ان کی زندگی بہت سادی تھی۔ انہیں دنیا کی دولت اور آرام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی، صبر اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی دنیاوی لالچ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ ان کا ماننا تھا کہ اصلی سفلتا کامیابی آخرت کی ہے۔ آخر کار وہ سمے بھی آ گیا جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ ان کی وفات بہت سادگی اور سکون کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسی مثال چھوڑی جو آج بھی لوگوں کو سچائی، صبر اور ایمان کی راہ دکھاتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان سچائی کی تلاش میں سچا ہو تو اللہ اسے راستہ ضرور دکھاتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں۔